خوشحال خان خټک ایک جگہ کہتا ہے چې خرمه د بلوٹ نوی خوڑلے اغو ته پټوي خرما خوند بھی، یعنی جس نے بلوٹ علاقے کا کھجور نہ کھایا ہو اس کو مزری کا پل کھجور کا ذائقہ لگے گا۔ مزری پام کے درخت کی ایک قسم ہے جس کے پتوں سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے پل کو پشتوں میں پٹوا کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایڈیبل فروٹ ہے۔ جہاں تک بلوٹ کی بات ہے تو یہ موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں دریائے سندھ کے نزدیک ایک قصبہ ہے۔ خوشحال خان خٹک کے شعر سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں یعنی مغل بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بلوٹ کا کھجور اپنے ذائقے کے لیے بہت مشہور تھا۔ آج بھی بلوٹ اور اس کے نزدیک ڈکی اور پنیالہ کھجوروں کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں۔ آج کل بلوٹ قصبے کا پشتونوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں یہاں بہت بڑی تعداد میں پشتون آباد ہو گئے تھے جو کہ بعد میں ہندوستان منتقل ہو گئے۔ یہ وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے بلوٹ میں لودھی پشتونوں کا شاوخیل قبیلہ آباد تھا۔ لودھی ڈائنیسٹی کا بانی بہلول لودھی شاوخیل شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ مغل بادشاہ اکبر کا سرکاری مورخ ابو الفضل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ بہلول لودھی کا دادا ملک بہرام سلطان محمود تغلق کے دور میں یعنی 15ویں صدی کے آغاز میں بلوٹ کے اطراف سے نقل مکانی کر کے ملتان منتقل ہو گیا۔ بہلول لودھی کے دادا ملک بہرام کا ایک بھائی ملک محمود بلوٹ میں مقیم رہا۔ 50 سال بعد جب بہلول لودھی نے ایک جنگ کے سلسلے میں پشتونخوا کے پشتونوں سے مدد لینے کے لیے دعوت نامے بھیجے تو ملک محمود شاوخیل کی اعلیٰ اولاد میں سے کالو خان نامی شخص بلوٹ سے اپنا لشکر لے کر دلی کی طرف روانہ ہوا۔ کالو خان اس لڑائی میں سخت زخمی ہوا۔ جب بہلول لودھی نے اس کے زخموں کی تلافی کے لیے اس کو پیسہ دینے کی کوشش کی تو کالو خان نے انکار کر دیا اور وہ واپس پشتونخوا لوٹ آیا۔ آج کل پشتون بلوٹ سے تو غائب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے نزدیک ہی مختلف لودھی قبائل کے علاقے واقع ہیں۔